سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بھارت میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک امام مسجد اور اس کے بزنس مین دوست کی بیوی کے ناجائز تعلقات کا ہے۔ کس طرح امام مسجد نے ایک پڑھی لکھی عورت کو اپنے جال میں پھنسایا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں۔ نماز سے فارغ ہو کر امام صاحب مصلی پر بیٹھے تھے کہ اسلم صاحب آگے بڑھے اور امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چومنے لگے۔ اسلم صاحب ایک صاف دل انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے اور مسجد کے امام صاحب سے ان کا پرانا تعلق تھا۔ وہ جب بھی ملک واپس آتے تو امام صاحب کی دعوت بھی کرتے اور ان کے لیے تحفے تحائف بھی لے کر آتے۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے دبئی میں مقیم تھے، وہاں پر ان کا اپنا ذاتی بزنس تھا۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کھلا دل بھی دے رکھا تھا۔ واہ بھائی واہ، اسلم صاحب آپ کب تشریف لائے؟ امام صاحب مصلی سے اٹھے اور اسلم صاحب کو گلے لگا لیا۔ جی مولوی صاحب، میں کل رات کو ہی گھر پہنچا ہوں، بس یوں ہی بچوں کی یاد آ رہی تھی، سوچا گھر چکر لگا لوں، دنیا داری کے کام تو ختم نہیں ہوں گے۔ امام صاحب سے حال چال پوچھنے کے بعد اسلم صاحب نے امام صاحب کو دعوت دی کہ آپ رات کا کھانا ہمارے گھر کھائیں گے۔ عشاء کی نماز ساتھ پڑھی اور پھر اسلم صاحب امام مسجد کو کھانے کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ امام مسجد 40 سال کے نوجوان آدمی تھے، وہ امامت کے ساتھ ساتھ تویز داغے کا کام بھی خوب کرتے تھے، اور اسلم صاحب سے ان کے زیادہ تر تعلقات کی یہی وجہ تھی، کیونکہ جب بھی اسلم صاحب کے کاروبار میں کوئی پریشانی ہوتی تو مولوی صاحب انہیں کوئی تویز داغا لکھتے تھے جس سے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اسلم صاحب کی فیملی میں ان کی 2 بیٹیاں اور ایک نوجوان بیوی زکیہ تھی۔ بیٹیاں تو ویسے ہی امام صاحب کے پاس قرآن پڑھنے جاتی تھیں اور زکیہ امام صاحب کو بھائی جان کہہ کر پکارتی تھی، اس لیے امام صاحب جب بھی ان کے گھر جاتے تو اسلم صاحب انہیں سیدھا اندر ہی لے جاتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زکیہ نے امام صاحب کی خوب آؤ بھگت کی۔ اسلم صاحب اور امام صاحب نے مل کر کھانا کھایا تو اسلم صاحب بیوی سے بولے، زکیہ وہ سامان تو لاؤ جو مولوی صاحب کے لیے لے کے آیا ہوں۔ زکیہ کمرے سے سامان لے کر آئی۔ یہ لیں بھائی جان، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ لاتے نہیں، آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ زکیہ نے مسکراتے ہوئے سامان امام صاحب کو پکڑایا تو پکڑاتے ہوئے زکیہ کا ہاتھ امام صاحب کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ امام صاحب کی نظر ایک لمحے کے لیے زکیہ کی طرف اٹھی۔ اس نے چادر سر کی بجائے گلے میں ڈال رکھی تھی، جس طرح آج کل کی ماڈرن عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فوراً اپنا دھیان ہٹایا اور بولے، یہ تو اسلم بھائی کی مہربانی ہے، ورنہ آج کے مصروف دور میں کون کسی کو یاد رکھتا ہے۔ نہیں امام صاحب، ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اسلم صاحب مولوی صاحب کو ٹوکتے ہوئے بولے۔ تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد امام صاحب اپنے گھر واپس گئے، لیکن وہ لمحہ ان کے ذہن میں نقش کر چکا تھا جب زکیہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا اور اوپر سے شیطان بھی پورا زور لگا رہا تھا۔ بہرحال دن گزرتے رہے اور ایک دن آیا کہ اسلم صاحب نے امام صاحب کو بتایا کہ میں آج رات کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ دیکھ لو بھائی اسلم، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو آئے 4 مہینے گزر گئے۔ جی مولوی صاحب، واقعی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اسلم صاحب امام صاحب کو ملے اور اسی رات دبئی واپس چلے گئے۔ ان کے دبئی جانے کے کچھ دن بعد ہی اچانک زکیہ نے امام صاحب کے نمبر پر کال کی تو وہ کافی پریشان تھی۔ بھائی جان، میں زکیہ بات کر رہی ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو تھوڑی دیر ہمارے گھر آئیں، مجھے آپ سے کوئی ضروری کام ہے۔ جی میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ امام صاحب نے فون بند کیا اور تھوڑی دیر بعد اسلم صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زکیہ نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھولا اور امام صاحب کو دیکھ کر جیسے ان کی جان میں جان آئی ہو، وہ امام صاحب کو اندر لے آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی، وہ گھر میں اکیلی تھی اور بیٹیاں اسکول تھیں۔ زکیہ نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے بولی کہ خدارا اسلم کو بچا لیں، کل رات سے انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کسی حاسد نے ان کی دکان پر منشیات رکھ کر پولیس کو کال کی اور پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی۔ اگر انہیں سزا ہو گئی تو ہم جیتے جی مر جائیں گے اور ان کا سارا کاروبار بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ زکیہ روتے روتے امام صاحب کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ زکیہ کی بے بسی دیکھ کر امام صاحب بولے، تم پریشان نہ ہو، اسلم کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہیں ایک تویز لکھ دیتا ہوں، وہ اپنے چھت پر لٹکا دو، انشاءاللہ اسلم بہت جلد باہر آ جائے گا۔ تویز لٹکانے کے 3 دن بعد ہی اسلم صاحب کو تو پولیس نے چھوڑ دیا، لیکن زکیہ اور امام صاحب کا رشتہ شیطان نے تبدیل کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کسی امام مسجد کی دل آزاری یا توہین کرنا ہرگز نہیں، بلکہ صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ آج کے دور میں اس بات کا اندازہ کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ